نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے. انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہنی، میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی. تقدیر والا معاملہ البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے. البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا. علیہ توکل، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاء، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی، یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ حقیقت سے واقف. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ٹال سکتی تھی، البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف، آزمائش جو ہے وہ پریشانی جو ہے، کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی. اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی صحیح بخاری اور صحیح. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، یعنی وہ چہرے کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی، تو دم کرو. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو تو وہ دم کیا جا سکتا. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، شفا تو ہوتی تھی. تو ہم اس دم کو جاری رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ کرام نے وہ دم پڑھا. ظاہر ہے قرآن کی آیت کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، زودے جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں.
تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا, کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو, فائدہ پہنچا سکتا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے, جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا, تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی, تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے, تو یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے, تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے, یہ جائز اگر اس کے ساتھ اس طرح کمٹمنٹ کر لی جائے, لیکن شرکی الفاظ نہ ہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا. سوال اینڈ میں چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العین حق, نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا, اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے, اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو. اب یہ پورا معاملہ ہے, یہ غسل کرنا کیا ہے, وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں, الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ, کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا, عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے, ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے, ماشاء اللہ نہیں کہا, کوئی دعائے برکت نہیں دی, بلکہ تعریف کی. بس وہ کیا تھا, وہ منہ پہ گئے, فوراً یہ ایسی نظر لگی کہ وہ سب تکلیف میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے, ماشاءاللہ, اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ. وہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے, وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا, تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا. تو ایون اپنے بیوی بچوں کو, اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو, اپنی نظر بھی بعض کا انسان کی لگ جاتی ہے, تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ, جیسا اللہ نے چاہا, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کرنا چاہیے, ورنہ نظر لگ جاتی ہے, یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا. تو کتنے الفاظ زبردست ہیں, صحیح مسلم 5702, کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی, اگر یہ ہوگا تو نہیں, لیکن اگر پا سکتی, تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا. جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو. اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں, الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا, مشکات میں بھی موجود ہے. تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے مندے ہی پہ گئے, ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا, تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے برکت کی دعا کرتے, اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے, اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے, اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے, پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے. تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی, وہ بالکل ٹھیک ہو. تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں, جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے. تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو, لگتا ہے تھوڑی نظر لگی ہے, تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا, اپنے چہرے پہ پانی ڈالا, یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے, اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے, تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے, تو وہ پانی جمع کیا گیا, پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا, پانچویں حدیث. اب یہ تو ساری باتیں ہوگی اتنی ڈینجرس, علاج کیا ہے ان چیز. اصل چیز تو یہ ہے نا, اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے, نظر کا دم کیسے ڈالا جائے. تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں. سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے, وَإِن كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ, یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, ترجمہ بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ آیات ہے. یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے. سورہ قلم جو ہے
سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے سورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم، تو اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں۔ تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے۔ اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا، تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکے۔ تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو، اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دم کے اندر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس قسم کے کوئی شرکیہ الفاظ ہیں تو وہ دم نہیں ہے بھی، وہ شیطنت ہے۔ یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر تو وہ دم کرنا جو ہے حرام۔ بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے، خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بدھ کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا ہے۔ ادھر بھی ہوتا ہے بعض کا، تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو ہی شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے۔ تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مجھے حدیث بتا دی ہے۔ تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے، اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی۔ تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے، ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے۔ تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں، بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو۔ آپ نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ، یزید کو لے کے آتے ہیں، یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو دم کرتے تھے، اور میں اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے، تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے، نظر بد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر، اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے، اعیذکما میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، اے حسن و حسین، اعیذکما اعیذکم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ عربی لنگوسٹک ہے، تو اگر سارے بیوی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لام۔ یہ تا آتے ہیں تو یہ وقف ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ تا ہے گول تو ہا بن جائے، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری 3371 اور سنن نبی داؤد 4737 نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیوں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہیں، سنت اذکار، اس کے علاوہ بھی ہیں، میں آج انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پریکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہرحال اس کو آپ سمجھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو علاج، حفاظتی علاج، جیسے یہ ویکسین ہے، کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے، یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کی، اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس قسم کے پریونٹیو علاج کیے جاتے ہیں مشینوں کے، مثلا مشین کو تیل دینا، یہ تیل کیوں دیا جاتا ہے؟ پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیل دیں گے تو ظاہر ہے اس تیل کی وجہ سے وہ پرزے ذرا دیر سے آپ موٹر سائیکل کے چین کو بھی تیل دیتے ہیں، تو یہ پریونٹیو مینٹیننس کہلاتی ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کو پریونٹ کریں۔ تو اکثر قرآن و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو مینٹیننس ہے، علاج ہے، اس اعتبار سے کہ آپ سنت اذکار پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہ میں اذکار انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ ہمارے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اس حوالے سے الحمدللہ۔ اور دوسرا علاج ہے کیوریٹو، کہ اب ایک کسی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے پریونٹیو علاج اس میں اس طریقے سے کارگر ثابت نہیں ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے میڈیکلی بھی پریونٹیو علاج تو اس وقت تک ہے جب تک بیماری لگے نہ، جب بیماری لگ جائے تو ظاہر پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے بسا اوقات کسی عامل کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے، کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی، بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے، اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کہ اندر ہی علاج کرے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے، لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑھے۔ تو وہ عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مجھ سے ثابت ہے، الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا معاملہ، آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی دو، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھا کر امت کو یہ انڈورس کر دیا کہ اس طریقے سے کمائی اس حوالے سے لی جا سکتی۔ اب اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اس کے ذریعے کوئی اور معاملات چلا رہا ہے شرکیہ تو وہ اس کو ہم غلط کہیں گے۔ ناک کے اوپر مکھی بیٹھ دے تو ناک کو تو نہیں کاٹ دینا نا، آپ نے مکھی اڑانی ہے۔ جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو جتنی بات حق ہے ہم اتنی حق بات کو مانتے ہیں، جو باطل بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس کا باریک سا فرق بھی ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس معاملے میں انسان کو جو ہے وہ فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ہاں اب اگر آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا تو ان تو مولویوں کو گریبان پکڑے سی، تو مولویوں کے خلاف ہیں کہ مولوی جو ہیں یہ جو ہے وہ اپنے فرقے کی باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو کیوریٹو مینٹیننس، جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہوگا کسی کا، اس کے لیے کسی عامل کے پاس لے کر جائے تو وہ علاج کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات وہی علاج کوئی عامل کرتا ہے جو مطلب کوئی نیک انسان ہو،
تو اس کا بعض کا جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. اب میں یہ کو نہیں اپنی کو نیکی کو میں آپ کو بتانے لگوں, میں علاج نہیں کرتا, نہ اس کے بعد وہ مجھے ای میل کرنا شروع کر دے جناب ساڈے جن کارڈ جو فون ہوتے بھی لوگ جینوں کٹ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں موبائل سامنے, آپ کو ایڈوانس طریقہ کہتے ہیں موبائل سامنے رکھو بندے دے, اور واقعی اثر بھی ہوتا ہے. وہ ادھر سے پڑھتے ہیں پاکستان سے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے وہ واقعی اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. پر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک میں نے کبھی کام نہیں کیا. یہ میرا زندگی کا پہلا اور شاید آخری ایکسپیرینس ہوا ہو. کچھ دن پہلے وہ ہمارے یہاں پہ وہ درس میں آتے ہیں, شانی بھائی آج نہیں آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بچپن سے کوئی چیز اٹیچ ہے, تو بعض اوقات ان کے اندر حلول بھی کر جاتی ہے. ادھر میرے سامنے بھی ایک دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے, تو اچانک وہ ایسے کانپنے شروع ہو گئے, دھڑل سے پیچھے ہی جا کے گرے. تو اس طرح اکثر وہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کنٹرول کرتی ہے, پھر باہر نکلتی. تو ان کو پھر ہم نے یہ صبح شام کے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے شروع کریں. تو مجھے وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, مسجد میں زور کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں جی ولی بھائی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ذریعے نا, اب میرے اندر نہیں وہ چیز جاتی کا مطلب, اب باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں جب وہ باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے تو میں پھر ذکر نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ, میں خدا دا میں تو مقابلہ کرنا ہے بھائی, میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ. تو کہہ رہا نہیں میں ایک بار تکڑا ہوں, میں کہ ایک کام نہ کرو, جب آپ کے پاس بھی فیل ہو کے آئی ہے تو آپ فوراً یہ سنت اذکار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھیں, یا معوذات آخری 3 صورتیں پڑھیں. اس طرح کی جو وہ 5 سنت اذکار میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں. تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اتنی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی آ گئی چیز دوبارہ. تو کہتے ہیں بالکل میرے پیچھے آگے بیٹھ گئی اور اس نے مجھے یوں نہ پکڑ لیا. تو میں نے نا ان کو اسی وقت نا ان کے کندھے پہ نا اپنا ہاتھ رکھ کے نا, تو میں نے بلند آواز سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کہتے ہیں جی غائب ہوگی. تو اس طریقے سے ان اذکار کی برکت ہے فوراً پڑھنے سے. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ دعا بھی یاد کریں, فوراً پڑھا کریں, مقابلہ نہ کریں کسی کے ساتھ, اپنی روحانیت کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا کسی نے. جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آنے کی کوشش کریں سنت اذکار کے ذریعے. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء اعظم جو ہیں سنت اذکار, اور اس میں نے یہ اپنے جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہے ان کا تعارف بھی اس میں کروایا تھا. یہ دنیا دار لوگ بھی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اور بلو کارڈ صبح شام کے سنت اذکار. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے sunnatpark.com, اس پہ اس کا اوریجنل PDF کورل ڈرا کی فائل سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ڈالا ہوا ہے. وہ 5 MB کی فائل ہے, وہ اپنے آپ اس پہ کریں. اس کا اینڈرائڈ بھی انشاءاللہ ایک بھائی ہمارے بنا رہے ہیں, وہ اینڈرائڈ بھی اس کا بن جائے گا, آپ کے اینڈرائڈ فونز کے لیے اویلیبل ہوگا. بل یہ PDF فارم میں تو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, اور یہ الحمدللہ ہم نے اب ہزاروں کی تعداد میں چھپوائے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے. ان میں یہ سنت اذکار لکھے ہیں. بہرحال میں نے آسانی کے لیے انہی میں سے 5 سنت اذکار جو ہیں یہ الگ سے پرنٹ بھی کروائے تھے. یہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے اس کا آخری پیج, یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ہے, اس کے آخری پیج پہ یہ ہم نے اذکار لکھے ہیں. جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف. یعنی لوگ وہ پیر و فقیروں کے چکر میں کوئی شرکیہ وظائف نہ پڑھتے رہیں, بلکہ یہ سنت وظائف پڑھیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا. اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالاسلام مکتبۃ شاملہ کی, اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل, ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے سنت وظائف ہیں. یہ قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی یہ اس سلسلے کے نہیں بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں. تو اسی بلو کارڈ میں سے یہ 5 وظائف ہم نے نکالے ہیں صبح شام کے اذکار میں سے. 5 اگر کوئی سارے نہیں کر سکتا, 15-20 اذکار ہیں, 5 یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے. صبح کرنے ایک دفعہ, شام کو. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہرحال اللہ کی طرف سے تکلیف تو آئیں گی. اکثر لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ کہاں سے بیماری آ گئی, اور جب پوچھے تو اکثر لوگ نماز روزہ بھی نہیں کرنے والے ہوتے, کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آ گئی. مصیبت تو سب سے بڑی آپ کی یہ ہے, پھر سنت اذکار نہیں کرنے والے ہوتے. پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ سنت اذکار کے اوپر استقامت اختیار کرے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی. تو اس حوالے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. میں نے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 میں یہ گفتگو کی ہے, کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں.
کون سی اسماء اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول. بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے چیک ضرور کرنا. تو یہ آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں. آپ دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چڑھ گئے جی میرے اوپر، تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں، کینسر بھی تو انسان کو ہو جاتا ہے. اس کی بھی آپ وجہ تلاش کریں گے. کسی نے کینسر کروا دیا. اکثر تو ہمارے کچھ ہو جائے تو فوراً تلاش کرو جادو ٹونا کسی نے کروا دیا. نہیں، سارا جادو ٹونا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جی واڑا ہے، اور کدھر نہیں ہے. ہوتا بھی ہے لیکن 99% نہیں ہوتا. ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہم پر آزمائش آتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے آزمائش. آپ سنت اذکار کی طرف توجہ ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. تو یہ اس حوالے سے وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں، خود کچھ کرنا نہ پڑے اور پھر وہ جو ہے وہ بابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور بعض کا پھر اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے کوئی شرکیہ اگر کوئی دم پڑنے شروع کر دیں گے، کوئی ناد علی ہے، اس قسم کے الفاظ جس میں شرکی الفاظ موجود ہیں، تو وہ اس کی کوئی اجازت نہیں. تو اس طریقے سے جس طرح جراثیم کے ذریعے انسان کو دنیاوی طور پر ہیپاٹائٹس اے بی سی یا اسی طریقے سے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں. انسان کو کبھی آسیب کا سایہ ہو جانا، کوئی جنات کا گھس جانا کسی بندے کے اندر، یا جادو ٹونا کا ہو جانا، لیکن اس کا علاج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہوا ہے. بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ بندش ہو جاتی ہے، کوئی رزق بند کر پائی، کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر، یہ معاملات یاد رکھیں. اس طریقے سے تقدیر میں کوئی کسی کی آزمائش کسی کی آ سکتی ہے. میرے 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ایکسکلوسیو ہے اس ٹاپک پہ. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B، 104C. اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد. اس ٹاپک پہ تقریباً 200 کے قریب آیات کراس ریفرنس کے طور پر پورے قرآن حکیم سے میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز کے اندر مکور کیے. بلکہ یہ آخر میں 5 وظائف آپ سن لیں. یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہے. تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں. اگر وہ دعا یاد بھی نہیں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، وہ یاد نہ بھی ہو، یہ اذکار ہمیں یاد ہیں. یہ بہت پاورفل ہیں اور ان میں سے بعض اذکار تو اس سے بھی زیادہ پاورفل. الحمدللہ یہ 5 سنت اذکار صبح و شام کے میں نے اسی بلو کارڈ میں سے الگ سے جو ہے پرنٹ کروائے ہیں. آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں اہلسنتپاک.com سے، اس کے آخری پیج پہ یہ لکھے ہوئے ہیں. ہم ہزاروں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپیز بھی تقسیم کرتے ہیں. پہلا وظیفہ سن لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ مامور کر دے. فرشتے کو پکار نہیں سکتے، پکارنا اللہ ہی کو. تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں ہے، وہ شیطان تھا. ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات سچی. اسی حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اگر اچھی بات کرے جو کتاب و سنت سے انڈورس ہو تو لے، لیکن یہ بات کرنا آسان ہے. ہماری کوئی حدیث ہم بیان کر دیں بخاری مسلم سے تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں تے آنے پر بیان نہیں کرنی ہے. ویسے کہتے ہیں شیطان کو بھی لے لو، خدا تو نہ شیطان کو تسی لے لیندے ہو، تو بخاری مسلم کو میں تو نہیں لکھی ہے. اگر میں نے وہ بنو امیہ کا پول کھول دیا بخاری مسلم سے کہ کیا امت پہ ظلم ڈھایا گیا، حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا وہ ورژن ہے. کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے. وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود. الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا. جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا. عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے. الالہ
یہی ہے اللہ. اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الہ, ٹھیک ہے نا, وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے, یعنی دی اونلی الہ, جس کو پوجا جائے. اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے, اور وہ کوالٹیز کیا ہیں, وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں. قل هو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, یکتا ہے, یونیک ہے, ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے, ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد, اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا, یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن, اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے, اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ خود کسی سے جنا گیا, جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے, اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے, توحید کا جو کسوٹی ہے, یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا, نہ عطائی طور کے اوپر, ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے, اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز, روزہ, حج, زکات نہیں ہے, بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے, اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا. ان الحکم الا للہ, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے, یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے, نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے, اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے, اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کر دی, کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی, اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں, طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال, جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان, یہ طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے, اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے, یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان نشان ہے, تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے, شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے, دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے, اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے, اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے, آیت نمبر 255, اس سے اگلی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت جو ہے, رشد و ہدایت وہ گمراہی سے, غی سے, یہ بھی وہی لفظ آ گیا, طاغوت سے,
طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا, کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا, وہ کافر خدا کیا یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم, اور کفر پہلے آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا, اللہ کے مخالفین کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ, لا پہلے ہے الا اللہ بعد میں, لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا, وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے, اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں, بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا, تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے, بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی, لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا, لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے, یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی, لا الہ پڑھو جی, لا الہ نہیں پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو عقل بھی استعمال کرو. تو جس نے طاغوت کی نفی کی وہ یؤمن باللہ اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ وہ لنگر آپ کو پتا ہے, وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے, اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں, اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے. اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم فسام لہا وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے, وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ہے ولی اہل ایمان کا, یخرجہم من الظلمات الی النور وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہاتھ میں ہیں, اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا, راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں, راستہ ایک ہی ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے, ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے, وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے, ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے, ولی ہے, دوست ہے اہل ایمان کا, ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کے منکر بنتے ہیں, وہ اولیاءہم الطاغوت وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف, اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار یہ ہیں دوست کی, ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس میں حقوق اللہ, حقوق العباد, تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے, حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا. اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا. مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں, ان کو اف تک مت کہنا. ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک, وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ.
تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا. جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا. باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں. وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے. بہرحال جنازہ پڑھ کے ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی. علی بھی اگلا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے. توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ میں پڑھا ہے. یہ توحیدی بھائی سے مراد یعنی وہ جن کو وہ مباحث، وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے. اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے. کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں. تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ موحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں من تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک. تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ. ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں، ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں. تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو. جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا. زبردست. تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں. تو یا علی مدد کا یہ مفہوم ہے. تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، موحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں. اور مشرک، سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کی طرح سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، تو وہ عملاً اس کا مطلب پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز روزہ حج زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال دوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا سر، میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوتی. حدیث بطاقہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے. اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لذیعی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے سر، لیکن وہ عذاب تو پھر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے، کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اسی کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اجدہے جتنے تھی نام لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیرے ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائز نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے. لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. یہ ساری یعنی یہ پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا، سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی. لہٰذا جو کلمہ گوا ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد. تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں. تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں. اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہے شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں نے، ان کو بھی امید لگ گئی ہے. پہلے یہ جو آپ کے توحیدیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تو وہ تے گئے جائے ٹھیک ہے
ہے جی ہوں انہوں نے امید لاگی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک فرق ہے، ٹھیک ہے، ان کی امید ضرور رکھیں لیکن خود یہ کام نہ کریں سر، نہ خود نہیں یہ کام کریں، ٹھیک ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق، یہ اس میں اعظم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا. نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے.
تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں، سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے نہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھئی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو قرآن اس کے لیے ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے وہ معاملہ الگ ہے۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق، نور ہے، نور ہدایت ہے، جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی گناہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے، ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر،
گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا، یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے، یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تو انسان ہوں غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہو گیا۔ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔